وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوالی کے متعلق ہمارے اکابرین کے جو نظریات ہیں وہ یہی ہے کہ قوالی مضامیر کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یعنی اور دنیاوی زندگی نہیں مگر کھیل کود اور در آخرت کی بھلائی ہے ان کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْمَعَازِفَ، فرمایا کہ میری امت میں کچھ قوم شراب اور خنزیر اور باجے کو حلال جانے گی، یعنی کہ لہو لعب ہوں اور اس کے آلات ہوں، مثلاً کہ ڈھول اور جو اس کے ساتھ چیزیں رہتی ہیں، یعنی کہ ڈھول منجیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ جو بھی ہارمونیم وغیرہ ہوتی ہے، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اور اس حدیث پاک کے ضمن جو ہے یہی مسئلہ ہے۔ اور حضرت علامہ سید فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ محبوب الہی نے حضرت نظام الحق والدین محمد احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی قوالی اور سماع کے حوالے سے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام کشف القناع عن اصول سماع ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے ساز، باجا، رقص و تواجد وغیرہ کے بارے میں یہی لکھا ہے اما سماع مشائخنا فبارئ عن هذه تہمتی، یعنی رہی بات ہمارے بزرگوں کے سماع کی تو اس تہمت سے بری ہیں، یعنی کہ سماع یعنی قوالی کی تہمت سے جو ہے بری ہیں۔ اور حضرت میر حسن علی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید رشید ہیں، انہوں نے حضور محبوب الہی کے ملفوظات جمع کیے اور اس کا نام رکھا فوائد الفوائد۔ اس میں مکتوب میں ہے کہ مزامیر حرام ہے، اور مزامیر جو ہے یعنی مزامیر کی جمع ہے، یعنی کہ مزامیر جو ہے وہ مزمار کی جمع ہے، اور مزامیر جو یعنی کہ جو قوالی میں جو چیزیں جمع کی جاتی ہیں جیسے کہ ڈھول، باجے، تماشے وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہے ناجائز و حرام ہے۔ اور اس کی حرمت جو ہے قرآنی آیات اور حدیث پاک اور اقوال ائمہ سے ثابت بھی ہے۔ یہ بات تو مزامیر کی حرمت کے حوالے کے لیے تھی۔ رہی گئی بات قوالی کے جواز و عدم جواز کی، تو اس کے لیے بھی ہمارے اکابرین کے کیا نظریات ہیں، اس کے بارے میں بالخصوص سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سامع مسمع سماع اسماع، مفاسد سے پاک ہوں تو قوالی جائز ورنہ ناجائز۔ اس کے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں سامع یعنی سننے والے اہل ہوں، نہ کہ نااہل، مثلاً جو ہے عورت وغیرہ نہ ہو، اور مسموع یعنی جس کا سنایا جا رہا ہے، مثلاً نعت و منقبت یا ایسا اشعار ہو جو خلاف شرع نہ ہو، اور اگر ہجر و وصال اور عشقیہ شاعری ہو تو بہتر ہے کہ مسجد میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور مسمع یعنی سنانے کا آلہ مزامیر ڈھول تاشا وغیرہ نہ ہو۔ اب آگے سنیں، کہتے ہیں کہ مسمع یعنی سنانے کا آلہ مزامیر ڈھول تاشے وغیرہ نہ ہو، اور مسمع یعنی سننے کی جگہ مجلس اور فساق سے پاک ہو۔ سماع یعنی سننا ایسے وقت میں نہ ہو کہ اس سے نماز باجماعت یا کسی فرض اور واجب یا ایسا امر جو اہم شرعی ہو اس میں خلل آئے۔ اسماع یعنی سنانا ایسی آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کی نماز یا کسی سوتے کی نیند میں یا مرض کے آرام میں خلل ہو، یعنی کہ جو مریض ہو اس کے آرام میں خلل ہو۔ اگر حسن و عشق اور وصل و ہجر کا ذکر ہو تو عورت تک آواز نہ پہنچے، حتیٰ کہ اگر سنانے والے کی آواز دلکش ہو تو احتیاطاً مناسب ہے کہ اس کی آواز عورت تک نہ پہنچے۔ قوالی اپنی تمام شرطوں کے ساتھ بلا شبہ جائز ہے، یعنی کہ جو شرائط ہیں اس کے ساتھ جائز ہیں، اور غیر شرائط کے ساتھ آپ نے سن لیا۔ آگے کہتے ہیں اور جن بزرگوں نے جذب کی حالت میں مزامیر کے ساتھ قوالی سنی ان کے اس فعل کو دلیل بنانا شرعاً معتبر نہیں، چونکہ وزد کے ساتھ اگر کوئی چیز سنی جاتی ہے تو اس میں جو ہے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس پہ شریعت جو ہے مرفوع القلم ہوتی ہے، جیسے داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، تو اس میں 3 لوگوں کے اوپر شریعت کا قلم مرفوع القلم ہوتا ہے، جیسے مجذوب ہو گئے یا پاگل یا بچہ، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا حکم یہ آئے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ حضرات جب خود
مرفوع القلم تھے، وہی بات آ گئی کہ جب یہ خود مرفوع القلم تھے تو ان کے عمل کو بطور دلیل پیش کرنا یہ بے معنی ہے اور یہ اس کا کوئی بھی جو ہے حکم نہیں ہے۔ لہذا ہمارے اکابرین کی نظر میں سما مضامیر کے ساتھ کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، اور سلسلہ چشت کی طرف ان مضامیر کو جو ہے منسوب کر کے اپنے لیے اس کو دلیل بنانا، جبکہ ان کی حالت وضع کی کیفیت میں اور اس کو اپنے لیے دلیل بنانا یہ ایک غیر ذمہ دار عمل ہے اور خلاف شرع عمل ہے، لہذا ہمیں اس سے سخت بچنا چاہیے۔